مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت کی ہے تو آپ تشریف لے آئیں ہمارے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، صرف آپ کے لیے انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلا، کہ پھر نہیں۔ وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ آئے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی دعوت میں نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ پھر نفی میں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس صحابی نے پھر جواب دیا کہ نعم، ہاں، عائشہ کو بھی دعوت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فنعم، پھر ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آزادی نسواں کا اسلام نے کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ حضور نے 2 مرتبہ اس صحابی کی دعوت کو ٹکرا دیا، حالانکہ حضور کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے، اور جب کوئی بات آپ کے سامنے شروع کر دیتا، راستے کے بیچ میں آپ کو کھڑا کر کے بات شروع کر دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اس کی بات کو سنتے جب تک وہ بندہ اپنی بات وہ مکمل نہ کر دیتا۔ اسی لیے آج کل آزادی نسواں یعنی عورتوں کے حقوق اور عورت کی آزادی، اور اس کا ایک فریب دیا جاتا ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو آزادی نہیں ملی، یعنی اسلام میں عورتوں کو انسانی حقوق صحیح طرح سے نہیں ملے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ آزادی کا معیار کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک آزادی کا جو معیار ہے وہ آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن آپ کے نزدیک آزادی کا جو معیار ہے وہ اسلام کے نزدیک آزادی کا معیار نہیں ہوگا۔ اس لیے معیار کون طے کرے گا؟ ہاں، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے دین کو چنا، جس نے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ضابطہ دیا، وہ جو آزادی بتائے گا تو وہی آزادی کا معیار ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کو تولا جائے گا، یعنی آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا سلوک کیا زندگی میں، اس کا حساب سب سے پہلے دینا پڑے گا۔ اور بھی بہت زیادہ روایات عورت کے حقوق کے بارے میں ہیں، کیونکہ اس وقت عورت کو بالکل ہی ایک پست مخلوق تصور کیا جاتا تھا۔ اصل میں یہ کا معیار ہمیں عورت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ مرد کا عورت کے حصول کی آزادی ہے، کہ عورت مرد کو کیسے میسر ہوگی ہر جگہ اور آسانی سے، کہ وہ عورت کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلے اور عورت کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلے اور کوئی بھی ویلیو اس کو نہ دے۔ اسی لیے یہ ایک مردوں کی سازش ہے آزادی کے نام سے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ اس میں بعض عورتیں بھی شامل ہیں اس سازش میں، ان مردوں کے ساتھ جو عورتوں کی حفاظت کو غیر یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔